میں آ گئی کہ نہیں؟ چوتھی چیز کیا ہے حج میں رکن؟ سعی۔ جمہور علماء کے قول کے مطابق، احناف کے برخلاف، احناف کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، لیکن سعی کو جمہور اہل علم نے رکن مانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر میں نے آپ سے کہا کہ کسی حاجی نے رکن چاروں جو میں نے بیان کیا ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو اس کا حج مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ رکن کے بعد درجہ آتا ہے کس چیز کا؟ حج کے واجبات کیا ہیں؟ 7 ہیں۔ بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں؟ میقات سے، چلیے میں نے شروع کر دیا، میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 بولیے، عرفہ میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا۔ نمبر 3 بتائیے، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 4 بتائیے، تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا۔ نمبر 5 جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 6 سر کے بال مڈوانا یا کٹوانا۔ نمبر 7 طواف وداع، جو مکہ سے باہر کے لوگ ہوں مکہ والوں پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، حج کے واجبات، حج کے ارکان کو بیان کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان باتوں کے بیان کرنے سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں جو لوگ اس سال اللہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، میں ان کو بالخصوص مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ کے گھر کا اس سال آپ ارادہ کر رہے ہو، آپ اللہ کے کیا ہو؟ مہمان ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے گھر کے لیے اپنے آپ کو کیا کرے؟ حج اور عمرہ کی نیت سے کیا کرے؟ تیار کرے۔ یقیناً آپ جو کچھ بھی وہاں جانے کے بعد مانگو گے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ اپنے عزیز و اقارب کے تعلق سے، دوستوں اور احباب کے تعلق سے، اساتذہ یا اپنے ذمہ داران جنہوں نے زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے ان کے تعلق سے، انسان جب وہاں جائے تو اس کو سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ عامۃ المسلمین کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور ایک حاجی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مہمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حج پہ جانے والوں، لیکن میں آپ کو جانے سے پہلے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، جن باتوں کو اگر جانے والا دھیان میں رکھ لے تو یقین مانیے کہ اس کا حج اسی روحانیت کا، تاثیر کا حامل ہو جائے گا جو تاثیر ہمارے اسلاف کے حج میں تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم حج کی تیاری کریں تو اپنی نیت کو کیا کر لیں؟ خالص کر لیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نیت کو خالص کر لیجیے۔ یاد رکھیے، نماز جیسی اہم عبادت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک۔ نماز، روزہ اور حج جب اس کے اندر ریا پایا جائے گا تو یہ عبادت اس کرنے والے کے منہ پر کیا ہوگی؟ مار دی جائے گی۔ اس لیے آپ یہاں سے یا اپنے ملکوں سے، پاکستان سے، ہندوستان سے جب حج کی تیاری کے لیے نکلیں تو غازہ اور پاؤڈر کے ساتھ نہیں، پھولوں اور کے مالے کے ساتھ نہیں، روپے اور پیسے کے مالے کے ساتھ نہیں، ڈھول اور تاشے کے ساتھ نہیں، نقارہ اور آواز لگاتے ہوئے نہیں، اپنے خاندان کا، اپنے قوم کا، اپنے اس کا جو ہے دھونس جمانے کے لیے نہیں حج ہے۔ میرے بھائیوں، حج کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ افسوس کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں بولیے جی، وہ بھنڈارا اور وہ پتہ نہیں کیا، وہ نیتا جی اور وہ فلاں، اور اس کے بعد باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب فلاں دن حج پر جا رہے ہیں، اور روپیوں اور کا مالا اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا ہی میں اپنا بدلہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی چیز نہیں رکھا۔ دوسری بنیادی بات ہے کہ آپ حج پر جانے سے پہلے اپنے اندر تقویٰ کی صفت، کون سی صفت؟ تقویٰ کی صفت پیدا کر لیں، اور تقویٰ کی یہ صفت اس وقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی جب آپ اپنے گناہوں سے حج پر جانے سے پہلے
جو آپ کی زندگی میں چاہے وہ رزق حرام کے تعلق سے ہے، چاہے وہ اپنے عزیز و اقارب پر ظلم و زیادتی کے تعلق سے ہے، چاہے وہ اپنے ماتحت نوکروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے تعلق سے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کے ہاں گناہ ہے تو میرے بھائی اور دوستو، حج پر جانے سے پہلے اس لعنت کو آپ اپنے آپ سے کیا کر دیجئے، دور کر دیجئے، اور پختہ عزم کر لیں کہ حج سے واپسی کے بعد ان تمام لعنتوں سے ہماری زندگی کیا ہوگی، دور ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنو اللہ کی طرف پلٹو۔ تو حج پر جانے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے کیا کر لیں، توبہ کر لیں، اپنے اندر تقویٰ کی صفت، اور تقویٰ نام ہے کس چیز کا، بچنے کا، کس چیز سے، ان تمام کاموں سے، چاہے وہ ظاہراً ہو، چاہے وہ پوشیدہ ہوں، چاہے وہ رات کی تاریکیوں میں کی جانے والی ہوں، چاہے وہ بند کمرے میں غیبت کی شکل میں ذمہ دار سے، تاکہ کسی کی نوکری کو کیا کر دیں آپ، یا کسی کی بیٹی پر کیا کر دیں آپ، عزت پر داغ لگا دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان تقویٰ بچائے اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے جو اس کی آخرت کو کیا کر دے، ڈیمیج کر دے، اس کی آخرت کو جو نقصان پہنچا رہی ہوں، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو کیا کر لے، روک لے، اور اگر ہیں تو اس سے کیا کر لیں، توبہ کر لیں۔ حج پر جانے سے پہلے میرے بھائی اور دوستو، آپ جہاں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کریں، وہیں اپنے اہل و عیال، دوست اور احباب کو بھی تقویٰ کی وصیت کریں۔ آپ نے اگر کسی سے کچھ مال لیا ہے تو اس کو لکھ دیں۔ پتہ نہیں انسان لمبے سفر پر جاتا ہے، کون جانے زندگی میں کب اسٹاپ بریکر آ جائے، موت کا فرشتہ آپ کے لیے پیغام لے کر چلا آئے، آپ نکلے حج پر، پتہ یہ چلا کہ آپ دائی اجل کو کیا کر گئے، لبیک کر گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حج پر نکلنے سے پہلے آپ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہو بچیوں کو، اپنے دوست اور اقارب کو، جہاں اپنے اندر آپ نے تقویٰ کی صفت پیدا کی ہے اور اللہ والا بننے کے لیے آپ نے اپنا مال خرچہ کیا ہے، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے آپ کیا ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، وہیں آپ ان لوگوں کو بھی تقویٰ کی کیا کریں، وصیت کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، عازم حج کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے، رزق حلال۔ اب آپ کہیں کہ رزق حلال حاجی کے لیے نہیں، بلا شبہ ایک مومن کی زندگی میں حلال روزی ہمیشہ حلال کا تقاضا ہے ایک مومن کی زندگی میں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، حج کے تعلق سے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس ناطے حج پر جانے سے پہلے انسان کو خوب چھان پھٹک لینا چاہیے کہ جس پیسے کے ذریعہ ٹکٹ ہوائی جہاز کا خرید رہا ہے، اس پیسے میں کہیں انکریمنٹ، بینک کا سود تو نہیں شامل ہے، دلالی کے ذریعے سے آئی ہوئی دولت تو شامل نہیں ہے، حرام کاری کے ذریعے آئی ہوئی۔ میرے بھائیو، آپ نے 60,000 70,000 روپیہ خرچہ کیا، اگر آپ نے اس میں 100-200 بھی حرام کا ڈال دیا تو پتہ چلا آپ کا سارا کیا کرایا کیا ہو گیا، خراب ہو گیا یا نہیں خراب ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے میرے بھائیو اور دوستو، آدمی کو چاہیے کہ اپنے کمائی کا محاسبہ کر لے، جائزہ لے لے کہ جس پیسے کے ذریعہ وہ اپنے حج کے لیے زاد راہ تیار کر رہا ہے، وہ پیسہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یاد رکھیے، حج کی جو خوبیاں، جو فضیلتیں ہم نے آپ کے سامنے متعدد احادیث کو پیش کر کے بیان کی ہیں، یہ اللہ کے اسی بندے کو ملے گی جو اپنی حلال کمائی لگا کر کے حج کے لیے عازم سفر ہوگا۔ ورنہ جان لیجئے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان فرماتی ہے کہ اگر انسان لاکھ محنت کے ذریعہ، لاکھ خلوص کے ذریعہ، لاکھ سنت کے مطابق حج کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کمائی حرام کی لے گیا ہے اور وہ اللہ کے گھر پہنچنے کے بعد جب منادی لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے